والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم انتہائی واجب احترام عزت لائق معزز سامعین کرام
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام آپ کی تعظیم اور توقیر کے مطابق حکم فرما رہے ہیں کہ جس طرح آپ کی اطاعت اور اتباع فرض اور لازمی ہے، اسی طرح آپ کا ادب احترام اور تعظیم بھی لازمی ہے۔ نبی کی بے ادبی کے نال اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ ایسی بے ادبی ہو جاتی ہے کہ جن کی وجہ تو ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کا ادب احترام، آپ کی تعظیم اور توقیر کو فرض سمجھو کہ نبی کی ذرہ برابر کی بے ادبی بندے کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ سورہ حجرات مدینے کے اندر نازل ہوئی سی، اور ایک ابتدائی دو آیتاں کے اندر اللہ اپنے محبوب کے اکبر کا ادب احترام اور تعظیم کا حکم فرما رہے ہیں ایمان والے اللہ۔ اور اس وفد نے اللہ کے نبی کو کیا ساڈا ایک امیر مقرر کرتے ہو تاکہ اپنے محلے کے اندر اپنے علاقے کے اندر اسی اپنے اس امیر کی اطاعت کے اندر دین کا کام کر سکیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کول اس وقت موجود سن۔ اور اللہ نے ادب سکھلانے واسطے یہ آیتاں نازل کی تھی۔ اللہ کے محبوب اجے خاموش سن، انہاں دی گل سن کے کہ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں فلان کو انہاں دا امیر بنا دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں فلان کو انہاں دا امیر بنا دو۔ دونوں نے الگ الگ بندیاں نے نام پیش کیتے، اور انہاں دی آپس کے اندر گفتگو
اللہ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا اور جبریل نے آ کے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی معاملے کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول تو اگے نہ بڑھو۔ یہ اندر بڑے مسائل ہیں، اگرچہ انہوں نے ارادتاً بے ادبی نہیں کی، اتفاقی ہو گئی، لیکن اللہ نے یہ بھی تنبیہ فرمائی، اور تنبیہ کرتے ہوئے جڑے لفظ نے انہاں تے غور کرو، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والے ہو۔ صدیق اکبر کو بھی اللہ ایمان والے کہہ رہے، حضرت عمر کو بھی اللہ ایمان والے کہہ رہے، اور صحابہ کو جو خطاواں ہوئیاں نے، صحابہ دیاں خطاواں امت لئی رب دی رحمت دیاں گھٹاواں، صحابہ کو خطا ہوئی امت لئی رحمت بن گئی کہ اللہ نے ایمان والے کے انہوں کو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ نے ادب بیان کر دیا کہ کسی معاملے دے اندر بھی اللہ کو دے رسول جو جلدی نہ کرو۔ انہوں نے کیا کہ اللہ دے نبی کو کہ ساڈا امیر بنا دے، یہ کوئی قدر نے بھی پتہ چلیا کہ گل جہدے کولوں پوچھی جائے جواب وہ دے، یہ نہیں کہ پوچھا جائے ایک کولوں تے جواب دوسرا دے، یا مسئلہ جس دے کولوں پوچھا جائے اس مسئلے کا جواب وہ دے، نال بیٹھن والے چپ رہے۔ اتنا ہوتا ہے نا، انہاں ماں کو کوئی مسئلہ پوچھتے اجے کو آنے بولتا نہیں، نال بیٹھن والے پہلے بول بیٹھے، یہ اللہ ادب سکھا رہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والیو، ایمان والیو، نبی دے کول بیٹھن والیو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا کدے بھی کسی موقع تے اللہ دے رسول تو پہلے نہیں بولنا، اور صرف بولنے دی گل نہیں، جے چلنے دی باری آوے کہ اللہ نے فرمایا نبی دے اگے نہیں چلنا، ادب دا تقاضا ہے، نبی دے پیچھے چلنا ہے، بولنے دی باری آوے تے پہلے نہیں بولنا بلکہ نبی نو بولن دینا ہے، پھر بولنا ہے۔ اگر کھانا کھان دا موقع ہوئے نبی ابتدا کرن کے پھر کھانا کھانا شروع کرنا ہے۔ یہ اللہ ادب بیان کر رہے ہیں کہ جس مجلس دے اندر بھی کوئی بڑا موجود ہوئے، چاہے باپ ہوئے چاہے استاد
चल रहियां ते उस बड़े दे अगे चलना बेअदबी है। अगर बोलन दा मौका है ते बड़े तो पहले बोलना बेअदबी है। अगर खान दा मौका होवे ते बड़े दे शुरू करने तो पहले शुरू करना बेअदबी है। अल्लाह सहाबा को अदब सिखाने और सहाबा के वास्ते के नाल के मैनू ते तुहानू अदब सिखाया जा रहा है। फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह तो डरना है, अल्लाह तो डरना है कि अगर ऐसी कोई बेअदबी हो गई जिस बेअदबी की वजह तो नबी नाराज हो गए कि फिर ये बेअदबी साढ़े ईमान को बर्बाद कर देगी। और जदों की आयत अल्लाह ने नाज़िल कर दी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के समय हदीस मुबारका के अंदर आता है क़ाल अबू बकर ला उकल्लिमुका इल्ला बअखी सिरार। सिद्दीक़ अकबर ने कहा आज तो बाद मैं अल्लाह के नबी के नाल जेड़ी गल भी करांगा कन दे अंदर करांगा। सरगोशी जिहनूं कहते कि जिवें बंदा सरगोशी करता है ना कन के अंदर कोई राज की गल, फरमाया मैं नबी के सामने नबी तो पहले ऐसी बेअदबी नहीं करांगा। ला उकल्लिमुका इल्ला बअखी सिरार हत्ता अल्लाह, हत्ता के मैनू मौत आ जाए अल्लाह के नाल मेरी मुलाकात हो जाए, लेकिन नबी के सामने कभी नबी तो पहले नहीं बोलांगा। फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह तो डरो। फिर बुखारी के अंदर हज़रत उमर के मुतालिक एक हदीस मौजूद है। जदों आयत उमर सुनते ने नबी ने कहा कि अल्लाह ने कुरान उतारे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह। ते जनाबे उमर कहते ने फमा काना युस्मिउ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ाला हाज़िहिल आयती। इस आयत के उतरने तो बाद जनाबे उमर नबी के सामने इतनी आहिस्ता गल करते सन, इतनी हल्की आवाज के अंदर गल करते सन। फरमाया हत्ता यस्तफ़हिमाहु, हत्ता के कई मरतबा नबी नो दोबारा पूछना पैंदा सी उमर तो की के आए। इतना अदब आ गया। सहाबा ते वो सन जिन्हों एक दफा कह दिता कि उन्होंने गल पहले मन ली। साढ़े तरह नहीं सी कि रोज किया जाता है, रोज समझाया जाता है, पर सानू समझ नहीं आती। सहाबा ने जो एक बारी सुन लिया फिर दोबारा सहाबा ने वो गलती नहीं की थी। और नाल अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालेओ ला तरफअू अस्वातकुम फौका सौतिन नबिय्यी। ईमान वालेओ नबी की मजलिस दे अंदर, नबी की महफिल दे अंदर, नबी की मौजूदगी दे अंदर तुहाडी आवाज नबी तो उच्ची ना होवे। नबी की मौजूदगी के अंदर तुहाडी
اصواتکم فوق صوت النبی، اور جس جگہ نبی موجود ہون تواڈے ایمان دا تقاضا ہے کہ اس جگہ آواز اچھی نہ ہوئے. اگر آواز اچھی ہو گئی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا تواڈے اعمال حبط ہو جان گے، تواڈیاں نیکیاں برباد ہو جان گیاں اگر نبی کی موجودگی کے اندر تواڈی آواز اونچی ہو گئی. یہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. قرآن کہتا ہے اتحبط اعمالکم، تواڈے عمل برباد، وانتم لا تشعرون، تو تانوں شعور بھی نہیں ہوئے گا، تانوں خبر بھی نہیں ہوئے گی کہ ساریاں نیکیاں یہ جو موڈ دیتیاں گئیاں جنہیں اس طرح جو ہے نا باٹا نو موڈ دے اس طرح چل کے سر دے ایمان لگے ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ بالکل ختم کر کے رکھ دیتا ہے. اسی طرح نبی کی موجودگی کے اندر اگر آواز اونچی ہو جائے تو نیکیاں کسی طرح برباد ہو جاتی ہیں. اللہ ادب سکھلا رہے ہیں. ادب فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، پھر انہاں لوگاں نے اللہ دے رسول دے کول آوازاں پست کر لیاں. یغضون اصواتهم، انہاں دیاں آوازاں نیویاں ہو گئیاں، پست ہوئیاں نے. عند رسول اللہ، اللہ دے رسول دے کول. پھر اللہ کہندے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا سی. اللہ نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا سی، اور انہاں دے دلاں دے اندر رب کہندا ہے قلوبہم للتقوی، انہاں دے دلاں دے اندر تقوی موجود سی. اور اگلا جملہ سنو، فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے انہاں کی مغفرت بھی کر دی تھی، بہت بڑا اجر بھی عطا کر دیا. کہ صحابہ دیاں خطاواں نو رب نے یہ جو معاف کیتا ہے، جس جگہ بھی اللہ نے کسے صحابی کی خطا نو بیان کیتا ہے قرآن کے اندر، نال ہی اللہ نے انہاں کی معافی نو بھی بیان کیتا ہے. اللہ نے ایمان والے نو کیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والے ہو تسی اللہ اور رسول کو آگے نہیں بڑھنا. پھر فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والے ہو تسی نبی کی آواز کو اونچی آواز نہیں کرنی. اور پھر آخر کے اندر نام ہی کہہ دیتا لہم مغفرۃ واجر عظیم، انہاں کولوں ایک غلطی ہوئی لیکن میں انہاں نو معاف بھی کر دیتا، بڑا اجر بھی دے دیتا. اور جڑا صحابہ کی خطا تے بیان کرے اور صحابہ کی معافی بیان نہ کرے، اس کو بڑا خیانت کرنے والا کوئی نہیں. وہ قرآن کے اندر خیانت کرتا ہے. صحابہ کی خطا کو رب بیان کرتا ہے، رب صحابہ کی معافی کو بھی بیان کرتا ہے. میرا عنوان ہے اللہ نے اپنے نبی کا ادب اسی طرح فرض کیتا ہے جس طرح نبی کی اطاعت فرض ہے، نبی کی اتباع فرض ہے، اسی طرح نبی کا ادب بھی فرض ہے. اگر کوئی نبی کی بے ادبی کر کے اپنے آپ کو نمازی سمجھے ہوتیاں نمازاں برباد نے، کوئی نبی کی بے ادبی کر کے اپنے آپ کو حاجی سمجھے خدا حج برباد ہے. اگر کوئی نبی کی بے ادبی کر کے اپنے آپ کو سخی سمجھے تے بہت بڑا صدقہ خیرات کرنے والا سمجھے،
دی سخاوت بھی برباد، او دے صدقے بھی برباد، او دی ہمدردی بھی برباد۔ نبی دا ادب سب تو پہلے گے۔ اللہ نے نبی دے ادب نو قرآن دے اندر کئی مقامات تے بیان کیتا ہے۔ میرے دوستو جدو یہ آیت نازل ہوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے آیت نازل ہوندی ہے۔ ایک صحابی نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بخاری دی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ کئی بندیاں دی فطرتی طور تے طبی طور تے آواز اچھی ہوتی ہے، آہستہ انہاں کولوں بولیا نہیں جاندا، حالانکہ غیر ارادی طور تے او اچھا بول دینے، سننے والا سمجھدا ہے کہ شاید لڑنا چاہتا ہے، شاید لڑ رہا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس کی آواز بھی طبی طور تے اچھی آواز سی، جدو بھی بول دے سن تے اچھا بول دے سن۔ علومہ چلان والے اچھا بول دے، علومہ دے اندر آواز نہیں نہ آتی، انہاں نوں عادت ہوتی ہے کہ چیخ کے بولن، کہ عام روٹین کے اندر بھی پھر گھر ہون یا باہر ہون تے اچھا بول دے، کہ ایک طبیعت بن جاتی ہے اچھا بولنے۔ حضرت ثابت بن قیس کی ایک طبی عادت سی، اچھا بولتے سن۔ جدو یہ آیت نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت سننے تو بعد ایک گھر دے اندر گئے، روتے نہیں کہ میریاں تے نیکیاں برباد ہو، میری تے آواز ہی بڑی اچھی ہے، میرے تے عمل برباد ہو گئے۔ قرآن نے کہ تحبط اعمالکم، تہاڈے اعمال حبط ہو جان گے اگر نبی کے سامنے اچھا بولے۔ میرے دوستو ثابت بن قیس گھر کے اندر روندے نے، مسجد نہیں آ رہے۔ اللہ کے محبوب نے ایک صحابی نو بھیجیا، آج ثابت نو کتنے دن ہو گئے مسجد نہیں آیا، پتہ کر کے آؤ بیمار تے نہیں، پتہ کر کے آؤ کوئی پریشانی تے نہیں۔ صحابی پتہ کرن لئی آندے نے، دیکھدے نے ثابت بن قیس گھر دے اندر بیٹھے روتے نے، اللہ میریاں نیکیاں تے برباد ہو گئیاں، اللہ میرے عمل تے حبط ہو گئے۔ تو خود اعلان کر دیتا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ تو خود کہہ دیتا کہ جڑا نبی دے سامنے اچھا بولے گا اوہدے عمل برباد نے۔ انہاں نے آ کے دسیا اللہ نے نبی یہ ثابت بن قیس کے رو رہے ہیں، جدوں دی یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ تے روئی جاتے ہیں کہ میریاں تے نمازاں بھی تھیں، آج کے سانوں اپنی نمازاں کی پرواہ نہیں، صحابہ نو اپنی ایک ایک نیکی کی پرواہ سے، ایک ایک نیکی نو بچان واسطے ہوتے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم بخاری کے الفاظ میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، جاؤ میں ثابت بن قیس کو خوشخبری دینا، خوشخبری، جاؤ خوشخبری لے کے۔ فقال رسول اللہ دے نبی مسجد دے اندر ثابت بن قیس گھر دے اندر فرمایا، اذهب الیہ، ثابت بن قیس ول جاؤ، فقل لہ، کہ انہوں کہو جا کے، انک لست من اہل النار، کہ ثابت
ثابت تو جہنمیاں جو نہیں، تو جہنمیاں جو نہیں، انکا لستا من اہل النار، تو جہنمیاں جو نہیں، ولیکن من اہل الجنت، لیکن تو تے جنت والیاں جو۔ ایک نبی نے خوشخبری دے کے بھیجا، جاؤ ثابت بن قیس کو کہو تو جنتی، اور نبی کا ایک صحابی جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ قرآن نے انہوں نے جنتی کہہ دیتا ہے، قرآن نے کہہ دیتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے انہاں کل کے کل نال، انہاں ساریاں دے نال، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے کہ میرے محبوب کا ہر شاگرد، میرے محبوب کا ہر صحابی یہ جنتی ہے۔ اور کوئی صحابہ کا دشمن لفظ زور لاوے صحابہ نو جنت تو محروم کرنے لئی، لیکن میرے رب نے اعلان کر دیا ہے صحابہ سارے جنتی نے۔ اور صحابہ نو جنتی نہ بننے والا خود جنت تو محروم ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ نو جنت تو محروم نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے کیا جاؤ نو جا کے دسو کہ تو جان بوجھ کے بے ادبی نہیں کرتا، تیری آواز ہی اونچی ہے، ولیکن من اہل الجنتی، اللہ نے تینوں جنتیاں کے اندر شمار کر دیا ہے۔ میرے دوستو آؤ اس نبی کا ادب، نبی کے روزے کا ادب، یہ اس وقت دنیا بھلا نے جدو نبی خود دنیا کے اندر موجود سن، لیکن آج بھی نبی کا ادب اسی طرح فرض ہے جس طرح نبی کی اطاعت فرض ہے، نبی کا ادب اسی طرح فرض ہے جس طرح نبی کی اتباع فرض ہے۔ حضرت صائب بن یزید ایک صحابی نے ایک کھڑے نے مسجد نبوی دے اندر، بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، صائب بن یزید کہتے نے میں مسجد دے اندر کھڑا، مینوں ایک بندے نے کنکری ماری مسجد، کہتے میں بھی کیا کنکری مارنے والا کون؟ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم، کہتے میں کنکری مار کے اشارہ کرتے نکلا، کہتے میں کیا جی میں وہ دو بندے اچھا بولتے پہ تھے، انہوں نے پوچھ کیا کتوں آئے، انہوں نے نبی دے روزے کا ادب نہیں، نبی کی مسجد کا ادب نہیں، یعنی حضرت عمر نے اتنا ادب کیتا کہ آواز دے کے بلانا بھی نبی کی بے ادبی سمجھی، کنکری ماری اشارہ کیتا، پھر کیا انہاں دونوں نے کچھ کیا بلکہ انہاں دونوں نے میرے کو بلا کے لیا۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، صائب بن یزید کے انہوں دونوں نے لے کے آئے کہ امیر المومنین بلا رہے، اور حضرت عمر کے الفاظ سننا پوچھتے نے کتوں آئے ہو، تسی مدینے والے نہیں، میں تانوں مدینے چوں نہیں ویکھیا، مدینے چ میں اج تک تانوں نہیں ویکھیا، او دوویں کہندے نے اسی طائف دے رہن والے، طائف دے رہن والیاں دی طبیعت دے اندر سختی ہے، سختی انہاں دی طبیعت سخت ہوندی ہے، مکے والیاں دی طبیعت دے اندر بھی سختی ہے، لیکن مدینے والیاں دی طبیعت بڑی نرم ہوندی ہے۔ آج بھی مکے والے سخت ہیں، مدینے والے نرم ہیں۔ کہ حضرت عمر نے پوچھا کتوں آئے، کہتے جی طائف کے رہنے والے، حضرت عمر نے کیا گل سنو، لو کنتما من اہل البلد، کہ تسی اس شہر کے ہوندے نا، لأوجعتکما، کہ میں تمہیں سزا دینی سی، کہ مدینے سے رہ کے مسجد نبوی میں نمازی ہو کے تانوں ادب دا پتہ
دا روزہ سامنے اور تسی اچھی آواز کے نال گل کر رہے ہو، لا ترفعانا کہ تسی اچھی آواز نال گل نہ کرو، ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ کہ اللہ کے رسول دی مسجد کے اندر اچھی آواز نال گل نہیں کری۔ اور آج بھی جڑے جاندے نے انہاں نوں پوچھ لینا، اللہ تانوں بھی لے جائے مینوں بھی لے جائے کہ مسجد نبوی کے اندر بڑی خاموشی تھی۔ روزہ رسول تے بھی جاندے نے، سلام درود پڑھتے نے، درود و سلام خاموشی کے نال پڑھتے جاندے نے، اگے ٹرتے جاندے نے، شور نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد کہ نبی دا ادب، نبی دے روزے دا ادب، نبی دی مسجد دا ادب، نبی دے شہر دا ادب، لو کنتما من اہل البلد اگر تسی اس شہر دے رہن والے ہوندے لا اوجعتکما میں تانوں دونوں نوں سزا دینی سی، ترفعانی اصواتکما کہ تسی دونوں نے مسجد دے اندر، مسجد بھی کیڑی فی مسجد رسول اللہ، اللہ دے رسول دی مسجد دے اندر روزہ رسول دے سامنے آواز اونچی کی ہے، لیکن عمر اس لیے چھڈ رہا ہے کہ تسی مدینے دے رہن والے نہیں۔ اس لیے نبی کا ادب اتنا ہے، اللہ دے محبوب کا ادب اتنا ہے کہ آواز اونچی نہ ہوئے، نبی کے اگے کوئی نہ چلے، نبی تو پہلے کوئی نہ بولے، نبی جس دسترخوان پہ بیٹھے ہوں نبی تو پہلے کوئی کھانا شروع نہ کرے۔ اور بڑیاں دا ادب بھی یہ ہوئی، بڑیاں دا ادب بھی یہ ہوئی۔ آج ماشاءاللہ پیر صاحب آتے ہیں، جب لنگر شروع ہوتا ہے، پیر صاحب نے شروع نہیں کیتا تے مرید لنگر مکال چاہتے، نہ روٹی بچی نہ روٹی بچی۔ حالانکہ ادب ہے جڑا اس محفل کا سب تو بڑا چیف گیسٹ ہے، مہمان خصوصی ہے، جب وہ کھانا شروع کرے تے ادب دا تقاضا اودے تو بعد پھر باقی شروع کرے۔ چلنے کے اندر بھی جو چلے تے اودے تو اگے کوئی نہ چلے، بولنے کے اندر بھی اگر کوئی اودے کولوں کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، پیر صاحب کولوں کوئی گل پوچھ رہا ہے، کوئی وظیفہ پوچھ رہا ہے تے نال بیٹھنے والے یہ جو بیٹھن کے پیر خود دسے، اے نہیں کہ پوچھتے پیر صاحب کولوں نے بولتے مرید پوچھتے عالم دین کولوں مسئلہ نے دستے نال بیٹھنے والے۔ حالانکہ یہ بے ادبی حضرت صاحب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے محبوب کے کول بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں ایک بندہ آیا انہیں آ کے مسئلہ پوچھا، اللہ کے محبوب کی مجلس کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے نے، مسئلہ پوچھنے والے نے مسئلہ پوچھیا، اے صحابی کہتے ہیں اسی نبی دے سامنے با ادب بیٹھے ہاں، با ادب بیٹھے ہاں، سر جھکا کے جویں مریدین پیر دے سامنے بیٹھے ہوندے نے۔ صحابہ نبی دی مجلس دے اندر یہ جو با ادب بیٹھتے سن، یہ صحابی کہتے سن کہ پرندے اڑنے والے پرندے ساڈے سراں تے بیٹھ جاندے سن، اسی ہلدے نہیں سی، کہ نبی دی مجلس دے اندر ہلنا بھی بے ادبی ہے۔ نبی دی حدیث جس جگہ پڑھائی جا رہی ہوئے، نبی دی حدیث جس جگہ سنائی گئی ہوئے، کہ کوئی پڑھنے والا نبی دی حدیث پڑھ رہے ہیں، درسگاہ کے اندر طالب علماں کو نبی دی حدیث پڑھائی جا رہی ہے، یا محفل کے اندر نبی دی حدیث سنائی جا رہی ہے، پھر ادب کا تقاضا ہے کوئی بندہ بھی محفل کے اندر کھڑا نہ ہوئے، کوئی سر نہ اٹھاوے۔ لیکن آج ساریاں محفلاں دا یہ حال، عالم دین سمیت کے نبی دی حدیث سنا رہے ہیں، نبی دی حدیث پڑھ رہے ہیں، اور جس طرح ایک نچنے والی گانا گانے والی کے تماشا
والے تے تماشبین کی طرح نوٹ لٹا دے یہ نبی دی حدیث کی توہین نبی دی حدیث کی بے ادبی آج اسی دین تو اسے لیے دور ہیں دین ساڈے اندر نہیں دینداری ساڈے اندر نہیں الدین کلہ ادب دین نام ادب دا جے اندر ادب نہیں وہ دے کول دین نہیں با ادب با نصیب کہ جڑا ادب والا ہوتا ہے وہ نصیباں والا ہوتا ہے بے ادب بے نصیب جے اندر ادب نہیں وہ دے نصیب بھی نہیں الدین کلہ ادب دین مل گیا ادب کے نام اس لیے صحابہ اتنا ادب کرتے سن کہ نبی جو صحابہ کو پڑھا رہے ہوتے سن کہ صحابہ کے سر پہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے سن وہ سمجھتے سن کوئی پتھر رکھے ہوئے کہ انہوں کو پتا ہوئے کہ انسان نے سارے کول نہیں آتے کوئی بھی آنا دور بھی بیٹھے اور کہ سارا اتنا شرارتی مزاج ہوتا ہے کہ اسی روڑے مارتے ہیں چپ چپ اسی تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق نہیں کہ اس لیے محافل کے بھی آداب نہیں کہ نبی دی نام کے نال منصوب کوئی مجلس ہے کوئی محفل ہے کوئی بھی تقریب ہے تے لہذا اس تقریب کے آداب بھی یہ نے کہ جدو گل نبی دی ہو رہی ہوگی تے ادب دے نال بیٹھ کے سننا چاہیے اللہ دا قرآن سورہ آراف پڑھنا فرمایا فالذین آمنوا بہ فالذین آمنوا بہ جڑے لوگ ایمان رکھتے نے نبی تے جڑے لوگ ایمان رکھتے نے اللہ دے نبی تے فرمایا وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ انہاں ایمان والیاں تے لازمی ہے انہاں ایمان والیاں تے لازمی ہے وعزروہ اس نبی دی تعظیم کرن اس نبی دی تعظیم کرن ونصروہ اس نبی دے دین دی نصرت کرن مدد کرن واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اتباع کرن اس نور دی جڑا نور او دے نال اترے آئے وہ کہڑا ہے قرآن قرآن اترے کہ نہیں اترے فرمایا اس نور دی اتباع کرن پھر سیدھا کی ملے گا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون فرمایا کہ لوگ کامیاب نے جنہاں نے نبی دا ادب کیتا نبی دا احترام کیتا جنہاں نے نبی دے دین کی مدد کیتی اولئک هم المفلحون اے لوگ کامیاب نے ان انہاں دے مقابلے تے دوسرے بھی سنو سورہ احزاب پڑھنا اللہ دا قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ جنہاں نے اللہ دے رسول نو تکلیف پہنچائی بے ادبی کر کے نبی کی گل نہ مان کے نبی کی مخالفت کر کے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ جنہاں نے بھی اللہ کے رسول کو اذیت دیتی تکلیف دیتی فرمایا لعنہم اللہ اللہ دی انہاں تے لعنت لعنہم اللہ اللہ دا قرآن کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ دنیا دے اندر بھی لعنت تے آخرت دے اندر بھی انہاں
تے لعنت ہن دسو لعنت تے رحمت دی آپس دے اندر زد جس جگہ لعنت ہوئے گی اس جگہ رحمت نہیں آتی جس جگہ رحمت آئے گی اس جگہ لعنت نہیں آتی لعنت تے رحمت کی زد اور رب کہتا ہے جتنے میرے نبی کی بے ادبی ہوئے اتنے اللہ کی لعنت کی دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر آج دیکھ لو نبی کی کتنی بے ادبی نبی کو کتنی اذیت کی جاتی نبی کو کتنی تکلیف کے دیکھو عاشق رسول صدیق لے کے نبی کی نعت بھی پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ انہیں نبی کی سنت کے اس طرح بھی کہہ رہے ہیں جگہ عاشق ہے جنہوں نبی کا چہرہ پسند نہیں میرے دسو ساڈا ایمان ہے تہاڈا بھی ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے کہ کائنات کے اندر جتنا حسین جتنا ماجبین جتنا حسن جتنی خوبصورتی اللہ نے آمنہ دے لال کو عطا کی ہے کائنات کے اندر جناب یوسف کا حسن مشہور ہے بڑے حسین سن لیکن آمنہ دے لال کے حسن کا مقابلہ جناب یوسف کا حسن بھی نہیں کر سکتا آج نبی کا چہرہ سانو حسین نہیں لگتا اسی اس طرح پھیر کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں میں پپو بن گیا پپو ہے نا اسی ماڈرن بن کے سونے بن گئے ہیں یہ نبی کی بے ادبی نہیں یہ نبی کی توہین نہیں کہ جس گھر کے اندر کسی ایک بھی سنت رسول چہرے پہ نہ ہوئے دسو اس گھر کے اندر رب دیا رحمتاں کیویں آ سکتی کیویں آ سکتی ہیں دعوت فکر تنقید مقصود نہیں کسی کی تحقیر مقصود نہیں صرف میں دعوت فکر اور اپنا درد دل کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمتاں کھچنے کا مقصد اور نبی دیا سنتاں نے اج نبی دیا سنتاں اپنا لو رب دیا رحمتاں تواڈے گھراں دے اندر ڈیرا لا لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ کہ نبی کی مخالفت اذیت تکلیف بے ادبی کرنے والے ہیں دنیا کے اندر بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی لعنت ہے اور قرآن کا اگلا جملہ ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ یہ اعدہ کا لفظ جنہاں یہاں کہتے تیار کر رہے ہیں جنہیں کہنا تکڑا ہو جا پنجابی جو کہتے تکڑا ہو جا کی مطلب ہے کہ میں پوری تیاری نہ تو تکڑا ہو اللہ کہتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ تکڑے ہو جاؤ میں پوری تیاری کی تھی ہے کادے واسطے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا تکڑے ہو جاؤ میں تیاری کر چکے ہیں انہوں نے رسوائی والے عذاب دین دی ذلت والا عذاب دین دی کہ دنیا کے اندر بھی رسوائی انہوں کا مقدر ہے جیرے نبی دے بے ادب نے اور آخرت کے اندر بھی رسوائی انہوں کا مقدر ہے جیرے نبی دے بے ادب یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا قرآن پڑھو نبی کا ادب کرنے والے کی کامیابی بھی قرآن نے دسی اور نبی کی بے ادبی کرنے والے کا انجام بھی قرآن نے دسی بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ نبی کے چچا کے بیٹے تھے چھوٹی عمر سی علم اللہ نے انہوں نے بڑا عطا فرمایا چھوٹے میں سن نبی کے گھر کے اندر آتے سن رات نبی کے گھر سو جاتے سن کدے کدے یہ کہتے ہیں ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھیا اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ تہجد پڑھ رہے سن ادب کی وجہ کو ملیا کہ نا ایک بار سننا حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اٹھیا آمنہ دے لال نو ویکھیا نماز پڑھ رہے نے میں ادب دی وجہ تو آپ دے پیچھے نیت بن کے کھڑا ہو گیا کہ چلو جی نبی پڑھ دے رہن گے جی باپ نمازی ہوئے باپ نماز پڑھے چھوٹا بچہ باپ نو ویکھ ویکھ کے رکوع بھی کر جائے سجدے بھی کر جائے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہو گیا
اللہ کے نبی نے انج ہاتھ کیتا میرے ول ویکھنا نبی نے انج ہاتھ کر کے عبداللہ کہندے نے مینوں اگے کھچ لیا نام کھڑا کر لیا اور مسئلہ یہ جب ایک امام کے ایک مقتدی ہوئے نا پھر مقتدی امام دونوں برابر کھڑے ہوئے امام کے سجے پاسے نمازی ہوئے گا اور نمازی کے کھبے پاسے امام ہوئے گا دونوں برابر اور اللہ کے نبی نے پوچھے یہ کہتے ہیں کہ میں پھر پیچھے ہٹ گیا نبی نے پھر پیچھے میں پھر ادب کی وجہ کیونکہ میں نبی کے برابر کھڑا ہوا میں پیچھے ہٹ گیا جب نماز پوری کی اللہ کے نبی نے پوچھا بولا وہ کیوں نہیں کھلوتا سی میں دن ہوگی کھچنا پیچھے کرتا سی کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں مناسب ہی نہیں سمجھا میں بےدبی سمجھی تواڈے برابر کھڑے حالانکہ مسئلہ یہ ہوئی سی کہ امام کے نال اگر نمازی ایک ہوئے تے نال کھڑا ہوئے تے اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے نے کہ عبداللہ تیرے اندر اتنا ادب ہے عبداللہ تو اتنا با ادب بچہ ہے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے نے اے اللہ اس بچے کو علم و فہم اتنا عطا فرما کہ کائنات کے اندر قرآن کا علم بھی تو زیادہ کسی نو نہ ہوئے آج تفسیر ابن عباس بڑی مشہور ہے حضرت ابن عباس کی تفسیر بڑی مشہور ہے ایک قرآن کے بہت بڑے عالم بنے نے ایک قرآن کے بہت بڑے مفسر بنے نے اس ادب نے اس بچے نو اٹھا کے تے بلندیاں تے پہنچا دیتا ہے با ادب با نصیب نبی دا ادب جڑا ہے نا ایک گہرائیاں چ بندے نو چپ کے تے بلندیاں تے پہنچا دیتا ہے کہ نبی کیونکہ خود بلند نہیں سب تو بلند نہیں رب تو بعد کائنات کے اندر سب تو بلند اللہ کے نبی ہے تے جڑا نبی کا ادب کرے رب اپنے نبی کے ادب کی وجہ تو اس ادب کرنے والے کو بھی بلند کر دیتا ہے عرش و کرسی سے بالا ہے پام آپ کا رب کا عرش بھی اتنا قیمتی نہیں رب کا عرش بھی اتنا قیمتی نہیں مسئلہ سمجھ لینا رب کا عرش بھی اتنا قیمتی نہیں جتنا نبی کا روزہ قیمتی ہے رب نے عرش کو بھی بلند مقام ہے میرے نبی کا عرش و کرسی سے بالا ہے پام آپ کا آگے اللہ کی جانے مقام آپ کا عرش و کرسی سے بالا ہے پام آپ کا آگے اللہ کی جانے مقام آپ کا ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں آپ آقا میرے میں غلام آپ کا آپ آقا میرے میں غلام آپ کا آگے اللہ کی جانے مقام آپ کا آپ جیسا کوئی تو جہاں میں نہیں آپ جیسا کوئی تو جہاں میں نہیں اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں حسن صورت عجب حسن سیرت عجب حسن صورت عجب حسن سیرت عجب پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا آگے اللہ کی جانے مقام آپ کا آپ ہیں زینت بصر
پوری کائنات کی زینت اللہ دے نبی ہے. آپ ہیں زینت بس میں کونوں مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان. فرش سے عرش تک، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا، نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا. آگے اللہ کی جانے مقام آپ کا. ہر نمازی کی ہے التحیات میں، ہر نمازی کی ہے التحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا. کیوں بھائی التحیات کے اندر اللہ کے ذکر کے بعد نبی کا ذکر آتا ہے. ہر نمازی کی ہے التحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا. ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا. ایک اللہ کا نام، ایک نام آپ کا، ایک اللہ کا نام، ایک نام آپ کا. آگے اللہ کی جانے مقام آپ کا. عرش و کرسی سے بالا ہے نام آپ کا. آگے اللہ کی جانے مقام آپ کا. کیوں میں مانوں کسی اور دستور کو، کیوں میں مانوں کسی اور دستور کو، کیوں میں جانوں کسی اور منشور کو، کیوں میں مانوں کسی اور منشور کو. سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی. سب نظاموں سے اعلیٰ نظام آپ کا. آگے اللہ کی جانے مقام آپ کا. عرش و کرسی